الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رؤوف رحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. سامعین ذی وقار، حضرات محترم، میں نے جو آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف. سامعین ذی وقار، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی شب مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف گئے تو وہاں انہوں نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی. یہاں پر ایک بات ملتی ہے کہ سارے کے سارے جتنے بھی بڑے بڑے علماء کرام ہیں وہ سب کے سب جانتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں. لیکن جب حضور علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں تشریف لے کر گئے تو وہاں تمام کے تمام انبیاء کرام موجود تھے. انہوں نے تمام کے تمام انبیاء کرام کی جماعت کروائی. اور اگر اس سے ہمیں یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام جو ہیں وہ اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں. اگر انبیاء کرام مر چکے ہوتے، ختم ہو چکے ہوتے، تو وہ پھر کبھی بھی حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز نہ پڑھتے نہ، اور حضور ان کی جماعت کرواتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم نے کسی محفل میں جانا ہو، کسی جگہ پر جانا ہو، تو پہلے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کس جگہ پر جانا ہے. مثال کے طور پر اگر کہیں محفل ہے تو ہم نے وہاں جانا ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہاں محفل ہے؟ یا تو ہم کوئی فلیکس دیکھیں گے، کوئی اشتہار دیکھیں گے، یا کوئی ہمیں بتائے گا، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ یار وہاں پر محفل ہے لیکن ہمیں جانا ہے. محفل ہے، ہم نے جانا ہے، لیکن یار قربان جاؤ انبیاء کرام پر بھی کہ وہ قبروں میں موجود ہیں. آج کا تو دور ہی کیا ہے نا، تو نیٹ ہے، فیس بک، واٹس ایپ، پتہ چل جاتا ہے کہ محفل ہے، فلانی جگہ پر جانا ہے، وہاں پر یہ. لیکن یار انبیاء کرام تمام کے تمام اپنی اپنی قبروں میں موجود، تمام کے تمام ایک جگہ کی نہیں ہے. کسی کی قبر کسی جگہ پر ہے، کسی نبی کی قبر کسی جگہ پر ہے، لیکن ان کو سب کو پتہ ہے کہ مسجد اقصیٰ چلو، حضور تشریف لا رہے ہیں. یہ بات انہیں کنہوں نے انہیں یہ بات بتائی کہ مسجد اقصیٰ جاؤ، حضور آ رہے ہیں. تو پھر جب وہ مسجد اقصیٰ سے تشریف لے کر گئے، پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان سے جب آگے سدرۃ المنتہا پر گئے تو وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے. آپ عرض کرنے لگے: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اب اس سے آگے نہیں جا سکتا. اگر میں اس سے آگے جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے. میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، اس سے آگے آپ ہی جائیں. تو اس وقت جب یہ عرض کی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا: پیارے جبرائیل، تیری کوئی آرزو، تیری کوئی تمنا؟ تو پیارے جبرائیل عرض کرتے: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری صرف ایک ہی تمنا ہے،
وہ کیا کہ جب آپ کی امت قیامت رات کے اوپر میرا پر ہے اور آپ کی امت میرے پر سے اوپر گزر جائے، پر کے اوپر سے گزر جائے، یہ میری خواہش ہے، یہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر دینا۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر آگے جب حضور علیہ السلام آگے تشریف لے کے گئے سدرۃ المنتہا سے بھی آگے، تو وہاں پر کیا دیکھا؟ اپنے رب کو آنکھوں کے ساتھ دیکھا، جیسے آپ میرے سامنے بیٹھے، ٹھیک بغیر کسی پردے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو اپنا دیدار کروایا۔ اور اگر یہاں پر پھر اعتراض ہو جاتا ہے کہ یار نہیں، حضور نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، اور اگر دلیل پوچھو تو کہتے ہیں کہ یار دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی وجود نہیں ہے، کوئی اس کی جہت نہیں ہے، کوئی سمت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے اس کا ہے، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ جب اس کا ہے ہی کچھ نہیں تو پھر حضور نے دیکھا کیا؟ تو یار اس کا سادہ سا جواب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن جب مومن جنت میں چلے جائیں گے تو میں جنتیوں کو اپنا دیدار کرواؤں گا۔ یار کوئی چیز تو ہوگی نا وہاں جو دیکھنی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی کوئی چیز تو ایسی وہ دکھائے گا نا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں اپنا دیدار کرواؤں گا۔ تو یار جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں کو جنت میں دکھانی ہے، وہی چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو معراج کی رات دکھائی۔ اور مسجد اقصیٰ جب سارا یہ معاملہ ہوا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف گئے، تو یہ حضور کی معراج نہیں، یہ مسجد اقصیٰ کی معراج ہے۔ پھر مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان، یہ حضور کی نہیں، یہ پہلے آسمان کی معراج ہے۔ اسی طرح ساتوں آسمانوں کی معراج ہے، لیکن معراج کا مطلب کیا ہے؟ بلندی، اوپر جانا۔ تو یہ تو ایک ذریعہ بنا ہے اوپر جانے کا، معراج اصل یہ نہیں ہے، یہ سفر معراج ہے۔ حضور کی معراج کیا ہے؟ تو انہوں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا، اور بالکل کلیئر دیکھا، نہ کوئی آنکھ جھپکی نہ کچھ اور، بالکل دیکھتے رہے، اور نہ ہی آپ کی آنکھوں کو کچھ ہوا، بالکل دیکھتے رہے۔ اور یار دیکھو، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کریں کہ اے اللہ مجھے اپنا دیدار کروا دے، مجھے اپنا دیدار کروا دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ تجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ تو میرا دیدار کر سکے، تجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میرا دیدار کر سکے۔ تو اگر تیرا شوق ہے کہ تمہیں میرا دیدار کرنا ہے تو پھر ایک کام کر کہ اس پہاڑ کو دیکھ، اگر یہ پہاڑ ٹکا رہا تو پھر تو مجھے دیکھ لے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور کی ایک جھلک اس پہاڑ پر ڈالی، اس پہاڑ پر ڈالی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں دکھائی، اس پہاڑ پر ڈالی، تو وہ پہاڑ بھی ٹوٹ گیا، وہ بھی برداشت نہ کر سکا۔ تو جب آپ نے جھلک دیکھی، پورا نہیں دیکھا، صرف جھلک دیکھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوش ہو گئے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوش میں آئے تو آپ کی آنکھوں کا عالم یہ تھا کہ کالی چونٹی، کالی کیڑی، کالے پتھر پر کالی رات میں 50 کلومیٹر کی دوری سے اسے دیکھ بھی لیتے تھے اور وہ سن بھی لیتے تھے اس کی قدموں کی آڑی۔ یار جس نے صرف جھلک دیکھی ہے، ایک کرشمہ دیکھا ہے، ایک جھلک دیکھی ہے، اس کا عالم یہ ہے، اس کے نظروں کا عالم یہ ہے، تو پھر جس نے براہ راست اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہوگا اس کا عالم کیا ہوگا۔ اور جب پھر آپ تشریف لے کے گئے، اللہ تعالیٰ کا دیدار فرمایا، تو وہاں پر جب آپ واپس آئے آپ کو 50 نمازیں ملی، آپ کو 50 نمازیں ملی۔ جب 50 نمازیں ملی تو واپس آئے تو راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو کیا ملا وہاں پہ؟ تو حضرت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے 50 نمازیں ملی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول آپ واپس جائیں، اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے کے جائیں، جا کے عرض کریں اے اللہ میری امت اتنی طاقتور نہیں ہے کہ وہ 50 نمازیں ادا کر سکے، اے اللہ کے نبی آپ واپس جائیں، کمی کروائیں۔ پھر جب واپس دوبارہ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ 45 کر دو، 5 کم ہو گئی۔ پھر واپس آئے،
پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. جب ملاقات ہوئی پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا ملا، اب کیا ہوا؟ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں 45 ہو گئی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی اے اللہ کے رسول آپ دوبارہ واپس جائیں، 45 بھی آپ کی امت نہیں ادا کر سکے گی، آپ پھر واپس جائیں. تو حضور علیہ السلام دوبارہ واپس تشریف لے کے گئے. تو جب وہاں گئے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ تو حضور نے فرمایا کچھ کمی کیجیے. اللہ تعالیٰ نے 40 کر دی، 10 کم ہو گئی. پھر واپس آئے، راستے میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اب کیا ہوا؟ تو پھر حضور علیہ السلام نے وہی فرمایا کہ 5 پھر کم ہو گئی. 3 چکر لگ گئے، 35 ہو گئی 50 میں سے. تو حضور علیہ السلام کو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول آپ واپس جائیں، اتنی آپ کی امت میں طاقت نہیں ہے کہ وہ 5 نمازیں ادا کر سکے. تو جب پھر واپس گئے تو ایسے بار بار آنا جانا آخر میں 5 بچ گئی. جب 5 بچی تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول اب؟ حضور نے فرمایا 5. 45 کم ہو گئی، 50 تھی، 5 پہ بات آ گئی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول 5 بھی زیادہ نہیں، آپ کی امت 5 نہیں ادا کر سکے گی، آپ واپس جائیں کمی کروائیں. تو پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں اب مجھے اللہ سے شرم آتی ہے. 45 50 تھی، 50 سے 5 پر آ گئی، اگر پھر واپس چلا گیا تو پھر بچے گا کیا؟ یار دیکھو اللہ تعالیٰ کے محبوب کا ہم پر اتنا تو بھروسہ تھا نا کہ میری امت 5 پڑھ سکتی ہے. تو وہاں پر جنت بھی دیکھی، جہنم بھی دیکھی. راستے میں جا رہے ہیں تو حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک شخص ہے، اس کا سر پتھروں سے کچلا جا رہا ہے، پہاڑ کے مثل پتھر تھا، اس پتھر کے ساتھ ہے، اس کا سر کچلا جا رہا ہے. تو حضور علیہ السلام نے پوچھا اے پیارے جبرائیل یہ کون ہے، یہ کون ایسا بد نصیب ہے؟ تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول یہ وہ بدبخت شخص ہے جس کا سر نماز کی وجہ سے بوجھل رہتا تھا، باقی سارا دن فریش رہتا ہے، کچھ نہیں ہوتا اسے، نہ کوئی کام پڑتا ہے، نہ اس نے کھیل جانا، تو کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن جب اذان ہو جائے، نماز کا ٹائم ہو جائے تو اس کا سر بھارا ہو جاتا ہے، وہ سو جاتا ہے، کہیں کام میں مصروف ہو جاتا ہے. یہ وہ شخص ہے جس کا سر نماز کی وجہ سے بھاری رہتا تھا. تو پھر آپ آگے تشریف لے کے گئے تو وہاں پر دیکھا کہ ایک گروہ ایسا ہے کہ جس کے سامنے حلال چیزیں پڑی ہوئی ہیں، پاک چیزیں پڑی ہوئی ہیں، ستھری چیزیں پڑی ہوئی ہیں، لیکن وہ پھر بھی کھا حرام رہا ہے. جو اس کے سامنے حرام چیزیں پڑی ہوئی ہیں وہ کھا رہا ہے، حلال کو منہ نہیں لگا رہا. تو پھر حضور علیہ السلام نے پوچھا اے پیارے جبرائیل یہ کون ہے؟ تو حضور علیہ السلام کو جبرائیل عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول یہ وہ ہے جس کے پاس حلال ہونے کے باوجود بھی یہ حرام کھاتا تھا. اس کی شادی ہو چکی تھی لیکن یہ پھر بھی بدکاری کرتا تھا، اس نے کبھی بھی سیدھا کام نہیں کیا، حلال ہونے کے باوجود بھی اس نے حرام کھایا، اس لیے اس کو یہ سزا دی گئی. تو یار پھر دیکھا کہ وہاں پر لوگ ہیں جن کے بچھو پیٹ گنبد کی طرف بڑے بڑے، اس میں سانپ بچھو ڈس رہے ہیں، اس میں سانپ بچھو اس کو ڈس رہے ہیں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا حضور علیہ السلام نے کہ اے پیارے جبرائیل یہ کون ہے؟ تو حضور علیہ السلام کو جبرائیل عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول یہ لوگ سود کھاتے ہیں، ان کا کاروبار ہی سودی ہے، یہ سود کھاتے ہیں، اس لیے ان کا حال اللہ تعالیٰ نے ایسا کر دیا. اور پھر دیکھا کہ ایک گروہ ہے، اس کے پیچھے بڑا سانپ لگا ہوا ہے، اژدہا بہت بڑا سانپ لگا ہوا ہے، ان کے پیچھے بھاگ رہا ہے. تو پھر حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو حضور علیہ السلام کو جبرائیل عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے رسول ان کے پاس مال تھا، یہ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، اب جو زکوٰۃ کا مال ہے وہ ان کے پیچھے سانپ بن کے لگ چکا ہے، اب یہ ایسے بچ نہیں پائیں گے، اب یہ ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گا. تو یار ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے ہم پر اتنی شفقتیں فرمائی ہیں، 50 سے 45 پر آ گئی اور ہمیں سارا کچھ بھی دکھا دیا. جس وجہ سے پچھلی امتوں پر عذاب آیا وہ ساری چیزیں دکھائے بھی دی، بتا بھی دی، اس وجہ سے پچھلی امتوں پر عذاب آیا، تم اس سے بچ کر رہنا. مگر یہی کام جس سے حضور نے منع فرمایا
यार वो दिन तो देखो ना जिस दिन उठना है हमने। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत उमर आप फरमाते हैं कि यार काश हम घास होते, हम चारा होते, हमें कोई ऊंट, कोई जानवर, कोई बकरी, कोई बैल कोई खा जाता, खाकर हमें अपने मैदे में ले जाता, मैदे में हजम करके फिर हमें गंदगी के ढेर पर फेंक देता, वहां पर हम खुश्क हो जाते, गंदगी का ढेर बन जाता, खुश्क हो जाते, खुश्क होकर बिखर जाते, हमारा ये हाल हो जाता है। लेकिन काश हमें अल्लाह ताला के सामने पेश न होना पड़ता। यार जब इन जैसी शख्सियात का आलम ये है, हजरत अबू बकर और उमर जैसी शख्सियात का आलम ये है, तो वो कह रहे हैं कि या अल्लाह काश हमें तेरे सामने खड़ा न होना पड़ता, हम घास होते, हम बिखर जाते, हम खलासत का ढेर होते, लेकिन हमें तेरे सामने उठना न पड़ता। यार जब उन जैसे शख्सियत का आलम ये है, तो फिर तेरी मेरी औकात ही क्या है इसके सामने। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, इंसान तू बता, तू अकड़ता किस बात पर है, तू एक चीज बता दे कि ये तेरी है, इस वजह से तू इस पर अकड़ता है। ना जिस चीज से तू बना ना वो तेरा है, ना मट्टी तेरी, ना हाथ तेरे, ना आंखें, ना जिस्म तेरा है क्या अपना? तेरा कुछ अपना है जिसके बलबूते पर तू अकड़ता है? यार जब हमारा अपना है ही कुछ नहीं, जब हमारा अपना है ही कुछ नहीं, तो हम अकड़ते किस बात पर है? हजरत अबू बकर फरमाता है, इंसान तो अकड़ता किस बात पर है? गंदे कतरे से पैदा हुआ, मिट्टी में मिल जाएगा, ये तेरी इब्तिदा, ये तेरी इंतहा है। तू तो इतना आजिज है कि जब ना तो जिंदगी में पहली दफा खुद ना आ सकता है और ना आखिरी दफा खुद ना आ सकता है, ना तू पहली दफा चल सकता है, ना तुझे तू आखिरी दफा चलाया जा सकता है। तू जब बचपन में था तो तू लोगों की गोदों में चलता था, लोग तेरे गोद में उठाकर चलते थे, लेकिन जब तू फौत हुआ तो लोगों ने तुझे कंधों पर उठा लिया। तूने ये बता तेरा अपना है क्या? तो यार अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी नेमतों से नवाजा है। शब मेराज भी बहुत बड़ी नेमत है, शब कदर है, शब बरात है। अल्लाह ताला ने तो हमें नेमतें बहुत अता की हैं कि बार बार वो हमें मौका देता है क्या इंसान तौबा कर ले, ऐ इंसान तौबा कर ले, वरना तुझ पर अज़ाब बहुत बड़ा आएगा, तेरी आंखें उल्टी हो जाएंगी अज़ाब दे करके। इस अज़ाब से हम बचूं कैसे? तो यार इस अज़ाब से हमें बचाने वाला एक है, या तो रब है या उसका रसूल है। अगर हम अल्लाह और उसके रसूल से वफा कर जाएंगे तो फिर दुनिया में भी हमें कामयाबी, आखिरत में भी कामयाबी, हमारी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। लेकिन जब भी होता है कि हमें हर बात पर नरमी का दर्श दिया जाता है, हर बात पर स्वाय अपनी बात के। अगर आपको कोई कुछ कह दे तो आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, आपके बाप को कोई कुछ कह दे तो आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो यार हर बात पर क्या आपके साथ ज्यादा अफजल है? आपके साथ ज्यादा अफजल है हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात से भी और सहाबा किराम की ज़ात से भी। सबको पता होता है कि कौन किस तरफ चल रहा है। यार हमें इतने गैर गुजरे हो गए, जब भी सियासत के दिन आते हैं इलेक्शनों के, तो ये सुनने को मिलता है कि फलाना जिंदाबाद, फलाना जिंदाबाद, फलाना जिंदाबाद। यार काहे का जिंदाबाद मुझे बताओ? सारी ताकत उसके पास होने के बावजूद जो बंदा ना मुसर सड़क की फासला न कर सके, जो मेराज वाले नबी की फासला न कर सके, तो बताओ वो किस चीज का जिंदाबाद है? वो किस चीज का जिंदाबाद है? वो मुझे भी तो समझाओ यार। अल्लाह ताला ने फरमाया हमने तुझे 2 आंखें दी हैं, 2 कान दिए हैं, आंखें खोल कर रखो, कान खोल कर रखो। कौन किस तरफ लगा हुआ है? फिर क़यामत वाले दिन जो कहना है कि यार हाय हम इसके साथ क्यों थे, हम इसके साथ जहन्नम में क्यों जल रहे हैं, क़यामत वाले दिन जो कहना है, इसीलिए आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर क़यामत को ना मानेंगे अगर मान गया आज। तो यार हमें चाहिए कि हम उनसे वफा करें जिसकी खातिर हम पैदा किए गए हैं। हम अल्लाह ताला की इबादत के लिए पैदा किए गए हैं, हमें हमारा रुझान उस तरफ होना चाहिए, लेकिन हमारा रुझान दुनिया की तरफ है। दुनिया एक साया है। मेरा उस्ताद मोहतरम फरमाते हैं दुनिया एक साया है, तुम जिस तरह इसके पीछे भागोगे ये आगे भागेगी। तुम धूप पर चल कर देख लेना, जिस तरफ तुम्हारा साया होगा तुम साया की तरफ चलोगे तो साया आगे भागेगा। तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो उसे पकड़ नहीं पाओगे, लेकिन अगर तुम अपना चेहरा साया की दूसरी तरफ कर लो
سائے کا پیچھا چھوڑ دو تو سایہ تمہارے پیچھے آ جائے گا. کبھی بھی میں نے نہیں پڑھا کہ کوئی عالم دین ہو اور کسی دنیا دار کے در پر کھڑا ہو. سارے دنیا دار اسی کے پاس ہی آتے ہیں. جتنے بھی آتے ہیں چاہے جتنا مرضی بڑا امیر ہو, سارے کے سارے اسی در پر آتے ہیں. کبھی کوئی عالم تو ایک عیسائی تھا, تو وہ کہنے لگا تم کہتے ہو ہم مسلمان ہیں, ہمارا ایک خدا ہے. تم کہتے ہو ہمارا ایک خدا ہے, لیکن میں ثابت کرتا ہوں تمہارے ایک نہیں تمہارے 4 خدا ہیں. تم کہتے ہو میرا ایک خدا ہے, میں ثابت کرتا ہوں تمہارے 4 خدا ہیں. مسلمان کہنے لگا نہیں نہیں ہمارا ایک خدا ہے. کہتا نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو, تمہارے ایک نہیں تمہارے 4 خدا ہیں. تو اس نے کہا گنا کیسے 4 ہے؟ تو اس نے کہا ایک 5 نمازوں والا, ایک جمعے کے دن والا, ایک رمضان شریف والا, ایک عید والا اور ایک حج والا. 5 خدا ہیں تمہارے. سب سے بہادر ہے حج والا, اس لیے تمہارا حج میں مجمع زیادہ ہوتا ہے. اور حج کی بنسبت کمزور جو ہے وہ عید والا ہے. حج کی بنسبت عید میں مجمع کم ہوتا ہے. تمہارا ایک خدا عید والا ہے, ایک حج والا ہے, اور عید کی بنسبت تمہارا خدا جو ہے وہ رمضان شریف والا ہے. رمضان شریف میں عید کی بنسبت لوگ کم, اور رمضان شریف کی بنسبت تمہارا خدا جو کمزور ہے وہ جمعے والا ہے. جمعے کی بنسبت رمضان شریف میں رش زیادہ آتا ہے, اس لیے جمعے والا تمہارا خدا زیادہ بہادر ہے, اور جمعے والا جو ہے یہ کمزور ہے. رمضان شریف والا بہادر, جمعے والا کمزور, اور جمعے والا سے کمزور تمہارا ہے 5 نمازوں والا خدا. 5 نمازوں میں تم ملتے نہیں ہو گے. تو یار دیکھو تو سائی نے کہا, بات اس نے پوائنٹ بھی کی ہے کہ ایسا نہیں ہوتا. حج میں رش ہوتا ہے, عید میں رش ہوتا ہے, رمضان میں اس سے کم, پھر جمعے میں رمضان سے کم, 5 نمازوں میں ہوتے ہی کوئی نہیں. اور ایک عیسائی ہے, میرے استاد محترم کا دوست ہے, آپ فرماتے ہیں کہ اس کی نا وہ باہر ملک گیا ہوا تھا, وہاں اس کی دوستی ہو گئی ایک عیسائی کے ساتھ. جب عیسائی کے ساتھ دوستی ہو گئی تو بہت ان کا آپس میں محبت پیار بہت زیادہ بڑھ گیا. عیسائی اس مسلمان کے ساتھ بہت محبت کرنے لگا. تو جب محبت بڑھ گئی, اس کی ہر چیز کی خواہش پوری کر رہا تھا وہ عیسائی, تو پھر اس نے سوچا کہ یار کیوں نہ اسے مسلمان ہونے کی دعوت دے دوں. لوہا گرم ہے, اگر ایک بات کروں گا تو یہ مان جائے گا, اس کے دل میں میرے لیے بہت محبت ہے. تو پھر جب اس مسلمان نے کہا کہ یار مجھے تو اتنا مجھ سے محبت کرتا ہے, تو اتنا مجھ سے محبت کرتا ہے, اتنا پیار کرتا ہے, تو مسلمان ہی ہو جا. تو وہ ایسے ایک دم غصہ گرم, جیسے ہوتا ہے نا آپ کو پنجابی کہنے کا بازی کا تیل پاتا, یہ حساب ہو گیا تھا اس کا, گرم غصے سے پھٹنے لگا. تو عیسائی کہنے لگا خبردار تو نے آج مجھے یہ بات کی ہے, آئندہ کبھی بات نہ کرنا. تو مسلمان کہنے لگے یار یہ تو بتا ہوا کیا ہے, یار کچھ تو بتاؤ مجھے ہوا کیا ہے, اتنا تو غصہ کیوں ہو رہا ہے. تو اس نے کہا کہ تم مسلمان جو ہو, تم سب مسلمان اپنے نبی کے غدار ہو, تم اپنے نبی کا وفادار نہیں ہو, غدار ہو. تو مسلمان کہنے لگا کیسے غدار ہے؟ تو کہنے لگا تو میرے ساتھ چل, یہودی عیسائی ہندو کافر یہ بھی سب میں تمہیں دکھاتا ہوں. تو نے صرف مجھے ایک شخص دکھانا ہے جس نے اپنا حلیہ تیرے نبی جیسا بنایا. مجھے ایک دکھا دے کہ ہندو تیرے نبی جیسا حلیہ بنا کے کھڑا ہو, عیسائی ہو تیرے نبی جیسا حلیہ ہو, سکھ ہو تیرے نبی جیسا حلیہ ہو. تو نہیں دکھا سکتا, لیکن تو میرے ساتھ چل, مجھے جس مرضی مسلم دنیا میں لے جا, میں تجھے دکھاتا ہوں کہ تیرے مسلمان ہم یہودیوں جیسے چہرہ بنا کے کرتے ہیں. یہودی کیا کرتے ہیں؟ حضور کے سنت کا مذاق اڑاتے ہیں, داڑھی جہاں سے ایسے ڈیزائن وہ بناتے ہیں, اور ہم بھی وہی کرتے ہیں. تو پھر بتاؤ مجھے ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ صرف نام کا ہی فرق ہے کہ ہم مسلمان ہیں وہ عیسائی ہیں, باقی کام تو ان کے سارے وہی ہیں. تو یار قیامت والے دن ہمیں عذاب الہی سے بچانے کے لیے ہمیں حضور علیہ السلام سے وفا کرنی ہوگی, ان کی طرف لوٹنا ہوگا, ان کے دین کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا, ورنہ دنیا تو ختم ہونی ہے, یہ ہمیشہ نہیں رہنی. قبر میں پھر ہو جائے گا سارا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. میرا نبی فرماتے ہیں کہ جو شخص جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرے گا وہ قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا. تو جسے نواز شریف کے ساتھ محبت ہوگی وہ اس کے ساتھ ہوگا, جسے عمران خان سے محبت ہوگی وہ اس کے ساتھ ہوگا, جسے زرداری سے محبت ہوگی وہ اس کے ساتھ ہوگا. الحمدللہ ثم الحمدللہ, مجھے اس بات پر فخر ہے
کیا کرتے میرے کام گناہ گار سا بندہ ہوں، لیکن مجھے الحمدللہ اس بات پر فخر ہے کہ میں امیر المجاہدین حافظ خادم صاحب رضوی صاحب سے محبت کرتا ہوں، میں ان کے پیچھے چلنے والا ہوں، ان کی خاطر سب کچھ میرا حاضر ہے، کیونکہ انہوں نے نبی کی خاطر اپنا سب کچھ حاضر کیا۔ تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فما علیہ الا البلاغ۔